ان کا پوتا بھی جا کر کے بیٹھ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں، اللہ والوں کی صحبت دلائیں ان کو، ورنہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں اور جیسے دوست احباب لوگ بنائے ہوئے ہیں، انہی دوستی اور یاری کے اندر یہ کام زیادہ ہوتا ہے، اور پتہ چلا کہ جب خبر ہوتی ہے تو زمین پیر سے نکل جاتی ہے، پھر قابو سے معاملہ باہر چلا جاتا ہے، پکڑ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے ابھی سے ان کے ختم نبوت پر محنت کریں، عقائد کو مضبوط کریں۔ ابھی ونٹر ویکیشن ہو رہا ہے، 15 دن کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، کیا کریں گے بچے؟ ہم لوگوں نے ٹور بنا لیا ہے، چلو یہاں جائیں گے، وہاں جا کر کے منالی گھوم کر کے آ جائیں گے، کوئی کشمیر کا ٹور بنایا ہے، کوئی کولکتہ کا ٹور بنایا ہے۔ ارے کسی نے ٹور بنایا کہ اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے کر کے جائیں گے، ان کو ہم 15 دن کے لیے 2 گھنٹے کا وقت لے کر کے دین سکھلائیں گے، عقائد سکھلائیں گے؟ پورے سال تو بزی رہنے کا رونا روتے ہیں، 15 دن کی چھٹی ہو رہی ہے، اس کو تو یوز کر لیجیے۔ ایک بندہ نہیں ملا کہ ہمارے بچے کو آپ جو ہے 15 دن کی چھٹی ہو رہی ہے، اس کو دینیات سکھائیں، اس کو عقائد سکھائیں، علماء سے جوڑیں اس کو۔ یہ عقائد کی محنت ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں ممبئی کے اندر ماشاء اللہ کتنے متحرک لوگ ہیں، الحمدللہ، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے، ایک منٹ الحمدللہ کامیاب بناتے ہیں۔ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، چاہے وہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، اپنے اپنے بچوں کی ترتیب بناتے ہیں ماشاء اللہ۔ بچہ کالج کے اندر بھی پڑھتا ہے، اسکول میں بھی پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکتب بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مدرسے بھی جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ حفظ قرآن بھی ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے مسائل کو سیکھتے رہے ہوئے وہ شارٹ عالمیت کورس انہوں نے بنایا ہے، 4 سال کا شارٹ عالمیت کورس بھی ہو جاتا ہے، اور کم سے کم اتنے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے عمل کر سکے، اپنی اپنی ضروریات پر عمل کر سکے۔ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے کم سے کم اتنا تو معلوم ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، ایک صاحب گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارے نبی کون ہے تو ان کا نام ہم کو نہیں معلوم، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے تو ان کو نہیں معلوم۔ یہ آج کے یوتھس ہیں، آج کی جو نسلیں ہیں، اور پیرنٹس ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ کبھی نہیں بتایا، نہ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا، نہ ہم نے اپنے قرآن کے بارے میں بتایا، نہ اپنے دین کے بارے میں بتایا۔ ان کو ساری چیزیں بتلائی لیکن دین نہیں سکھلایا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارے اور آپ کے گریبان کے اندر گریبان کو پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں دنیا تو سکھلائی لیکن دین نہیں سکھلایا۔ اس لیے دنیا پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن بھائی دین پہلے پڑھاؤ، دین کی فکر کرو، عقائد کی فکر کرو، ورنہ حالات بہت اس وقت کے نازک چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو یہ احکام بیان فرمائے، رفث کے معنی آپ کو بتا دیے گئے، حلال کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے حرام تھا، وہ حدیث سے حرام تھا۔ تو جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی حدیث بھی حجت ہے، جیسے قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ایسے احادیث سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو حدیث کو نہیں مانتے تو یہ سمجھ لیجیے کوئی اسلام سے خارج ہو گیا، اب وہ کتنا بھی نماز پڑھتا رہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو جو نبی کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی وحی کا انکار کرتا ہے، جو نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی وحی کا انکار کرتا ہے۔ اور حدیث یہ وحی غیر مطلوع ہے، قرآن وحی مطلوع، شروع میں بات آ چکی ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ وحی غیر مطلوع وہ وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے وحی مطلوع حجت ہے ایسی وحی غیر مطلوع حجت ہے۔ جیسے وحی مطلوع کا انکار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، ایسی وحی غیر مطلوع کا انکار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، ایسے ہی حدیث کا انکار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ، بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ انشاءاللہ کسی دن تفصیل کے ساتھ ہم حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامات اور جو نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے ہم اس کو رکھ لیں گے، اس کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اور
جو آج کے دور میں جو لوگ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں، ایک آپ کے جونپور سے بھی کھڑے ہوئے تھے، معلوم ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہاں، ان کا نام محمد تھا، انتقال ہو گیا، تو فرقہ محمدی نکلا تھا، وہ بھی مہدویہ کہا جاتا تھا، فرقہ مہدویہ۔ تو یہ جھوٹے جو کذاب اور جھوٹے اور ملعون لوگ جو کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی بھی علامتیں اور نشانیاں بتا دی جائیں گی تاکہ خود آپ اس بات کو سمجھیں اور پرکھیں، اور اگر کوئی جھوٹا آپ کے سامنے دعویٰ کرے تو آپ اس کے گریبان کو پکڑیں اور پکڑ کر کے علماء کے پاس لے کر کے آئیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی علماء کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ ایسے لوگ کا جو ٹارگٹ اور نشانہ ہوتا ہے وہ کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، جو اسلام سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اسلام کو نہیں جانتے، ان پر ٹارگٹ کرتے ہیں اور حدیث کے نام پر جھوٹی حدیثیں ان کو سناتے ہیں، اور حدیث کا نام سن کر کے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جب شربت ایک بار پی لیے تو گیا کام تمام۔ شربت پینے کے بعد کام تمام۔ جیسے نشے کی گولیاں کھلا کر کے لوگ مال لوٹ لیتے ہیں، ایسے ہی شربت پلا کر کے ایمان لوٹ۔ اللہ پاک، آپ کو جونپور کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی کل پر 2-3 دن پہلے کی خبر بتا رہا ہوں کہ شاہگنج سے خبر آئی۔ الحمدللہ مفتیان کرام وہاں پر بھی بہت محنت کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پر اس کے بارے میں لوگوں کو جہاں تک ہو رہا ہے ہم بھی بتا رہے ہیں، اور اپنے دوست و احباب جو ہمارے ہیں ان سے بھی کہا ہے بتانے کے لیے۔ تو اس لیے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، ورنہ فرقے اس طریقے سے آئیں گے قیامت کے قریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کہ تاریک راتوں کی تہ بتہ تاریکیاں، ہر سیکنڈ پر تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے، عنقریب قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا ہر سیکنڈ پر ایسے فتنے آئیں، ہر دن نیا فتنہ آئے گا، ہر دن، ابھی کچھ نہیں، ابھی اور آئے گا، ایسے کثرت کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ اور ان فتنوں سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے آپ کو علماء ربانیین کے ساتھ جوڑیں گے، ورنہ جیسے جب رو آتی ہے طوفان کی اور سیلاب کی تو وہ بہا لے جاتی ہے، تو اس میں ایسے ہی جتنے لوگ ہوں گے بہتے چلے جائیں گے، اللہ ہے کہ کوئی ٹھوس مضبوط پہلے سے انہوں نے اقدام کر رکھا ہو اور انتظام کر رکھا ہو، ورنہ تو ایسے ایسے حادث۔ ہمارے ساتھی مفتی ثاقب صاحب ممبئی کے اندر بہت بڑا مجمع سے، یہ سمجھ لیجیے جتنے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں اس سے زیادہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ لوگ مفتی صاحب سے جڑے ہوئے تھے۔ جب بات آئی تو کہا بلاؤ اس کو، آ ہی نہیں رہا تھا، اور جب آیا ہے تو 1 گھنٹے تک اس سے بات ہوئی ہے اور ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ اس کے بعد ان سب لوگوں نے توبہ کیا، پھر سے کلمہ پڑھا، اور اللہ نے ان کے ایمان کو بچا لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا تھا علماء سے اور مفتیان کرام سے، ورنہ سارے کے سارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے بہت اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو دعائیں بتلائی گئی ہیں، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک،